الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات وشفيع المذنبين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين معصومين. دعائے سرکار امام زمان علیہ السلام سب مل کے پڑھ. اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات بر محمد وآله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صلوات بر محمد. عزیزان گرامی، گزشتہ 2 مجالس میں عرض کیا گیا کہ 3 موضوع ہیں. اس میں اگر ہمارے طالب علم یا ہمارے مومنین محنت کریں اور زحمت کریں، تخصص حاصل کریں، یعنی اسپیشلسٹ بن جائیں یا مجتہد بن جائیں، تو یقین جانیے آپ لاکھوں انسانوں کو مذہب اہل بیت میں لا سکتے ہیں. ایک موضوع غدیر کا موضوع ہے. اگر غدیر کا موضوع صاف ہو جائے اہل سنت کے ہاں جو محبان اہل بیت ہیں،
تو فوراً وہ اعلان کریں گے علی ولی اللہ. اور کتاب غدیر 11 جلدوں میں آپ کے پاس موجود ہے. الحمدللہ یہاں دوست جو برصغیر کی کتابیں جمع کر رہے ہیں، بڑی زحمت کی ہے کہ ابقات الانوار بھی اب موجود ہے فارسی میں. ان کتابوں سے اگر آپ استفادہ کریں تو مناظرے میں کوئی آپ سے جیت نہیں سکتا ہے. حق ہمیشہ فاتح رہتا ہے. دوسرا موضوع فدق ہے. فدق میں آپ مجتہد بنے اس موضوع میں. تو زندگی میں ہزاروں کو آپ شیعہ بنا سکتے ہیں، مومن بنا سکتے ہیں. اور اللہ پاک فرماتا اگر ایک انسان کو آپ نے ہدایت دی تو گویا پوری دنیا کو ہدایت دی. عظیم شان عبادت ہے کسی انسان کو ہدایت دینا. یہ انبیاء کا کام ہے، یہ اہل بیت کا کام. اور تیسرا موضوع ہے پاک بی بی فاطمہ زہرا کے گھر کو جلانے کا. اگر اہل سنت کی کتابوں سے آپ یہ ثابت کر کے دکھائیں پھر کوئی محب اہل بیت ادھر نہیں رہے گا، سب ادھر آ جائیں گے. یہ ہمارا فریضہ ہے. اگر ہم عاشقان امام زمانہ ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں مولا کا جلد ظہور ہو جائے تو ان 3 موضوعات پر آپ زحمت کریں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں یہ دلائل ہر روز پیش کریں. فدق پہ ہم نے کل 2 دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کی اور دونوں قرآن کریم کی آیت ہیں. سورہ نمل ہے 27ویں، نوٹ کر لیں 16ویں اس کی آیت ہے وَوَرِثَ سلیمان داؤد. جب خلیفے نے کہا کہ میں نے حدیث سنی ہے کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا تو پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ صلوات پڑھ دیں وہاں. اس آیت کی تلاوت کی کہ آپ جو حدیث بول رہے ہیں وہ حدیث پیغمبر نہیں ہے، وہ قرآن کے جو حدیث خلاف ہو وہ حدیث پیغمبر نہیں ہوتی. اور دوسری آیت کا نمبر لکھ لیں، سورہ مریم کی دوسری آیت بی بی نے فرمائی اور اس کی آیت کا نمبر 5، 19ویں سورہ اور آیت کا نمبر 5. انی خفت الموالیہ من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولی. آج تیسری دلیل سناتا ہوں. یہ آیت بھی الحمدللہ کئی آیتیں ہیں جو فدق کے بارے میں ہیں اور ان میں سے اکثر آیتوں کی تلاوت پاک بی بی نے دربار میں کی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آیت کا نمبر نوٹ کر لیں، اتنا مشکل نہیں ہے. سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کا نمبر 17 ہے، 17ویں سورہ ہے اور آیت کا نمبر 26 ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. یہ قرآن کی آیت ہے جہاں پر اللہ پاک حکم دے رہا ہے پیارے پاک نبی کو کہ آپ ذل قربا کا حق ادا کریں، مسکین کا بھی حق ادا کریں. اب یہ تفسیر مظہری اہل سنت کی تفسیر ہے. اس آیت کے بارے میں کیا لکھتے ہیں یہ عالم دین کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ کہ ذل قربا کا حق ادا کریں تو رسول خدا نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا اور ان کو فدق دے دیا. یہ اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ حکم دے رہا ہے کہ ذل قربا کا حق دے دیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک نے بیوی کو بلایا اور انہیں فدق عطا کیا. ایک حوالہ نہیں ہے، جتنے حوالے زیادہ دیں گے اتنا آپ کا موضوع مضبوط ہوگا اور سامنے والے کا عقیدہ کمزور ہوگا. دوسری تفسیر تفسیر در منصور جو بہت معروف تفسیر اہل سنت کی، اس نے بھی یہی لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آت ذل قربا کا حق دو تو نبی پاک نے بیوی فاطمہ زہرا کو فدق دے دیا. یعنی اللہ کے حکم سے دیا ہے اور پیغمبر نے دیا ہے. اب کس کو حق پہنچتا ہے
فدق چھیننے کا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تفسیر ابن کثیر، حالانکہ یہ مفسر بہت تعصب رکھتا ہے شیعوں سے، مگر اس نے بھی اس حقیقت کو مانا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک نے فدق اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو عطا فرمایا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اسی طرح سے فتح قدیر، اگر یہ حوالہ زیادہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو بے شمار حوالے آپ کو مل جائیں گے. اگر شاملہ سی ڈی آپ کے پاس موجود ہے اور یہ آیت لکھیں گے تو اس سے بہت زیادہ حوالے زیادہ آپ کو مل جائیں گے. اس آیت کے بارے میں اہل سنت بھی لکھتے ہیں، شیعہ بھی لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک نے فدق جو ہے پاک بیوی کو عطا کر دیا. تو اب کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ جو اللہ کے حکم سے دی گئی چیز ہے اور پیغمبر نے دی ہے اور آیت بھی موجود ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی سے سنا ہے کہ ہم نبیوں کے وارث نہیں ہوتے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہ اہل سنت کے علماء جانتے ہیں مگر اپنی عوام سے چھپاتے ہیں، اور چھپانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر مذہب چھوڑنا آسان کام نہیں ہے، جگر چاہیے، دل چاہیے، ایمان چاہیے. ایک مولانا تھے بیچارے، وہ شیعہ سے سنی ہوئے، کہ جیسے ہم شیعہ سے سنی ہوئے ہمارے خاندان میں 4 طلاقیں ہوں گی. میری بیوی نے مجھ سے طلاق لے لی، میرے بچے کی طلاق ہو گئی، میری بیٹی کی طلاق ہو گئی. یعنی مذہب کو قبول کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، قربانی دینی پڑتی ہے. عزیزان گرامی، کچھ لوگ اس خوف سے چھپے رہتے ہیں، تقیے میں رہتے ہیں، جانتے ہیں کہ فدق پاک بیوی کا حق ہے، لیکن کھل کر اگر بولیں گے تو اب ان کا مذہب، ان کے اندر مشکلات ہو جائیں گی. اور کچھ لوگ مادی وجوہات کی وجہ سے، جیسے کل میں نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پتہ نہیں کتنے ملین ڈالرز سعودی عرب سے لے رہا ہے، وہ جناب ٹی وی چلا رہا ہے، چینل چلا رہا ہے، آج کل ملیشیا میں. تو ظاہر ہے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ انسان کو باطل کی طرف لے جاتا ہے. جتنے بھی گمراہ آپ کو ملیں گے وہ پیسے کی وجہ سے، کہ حب دنیا جو ہے راس کل خطیہ. پیارے پاک نبی کی حدیث ہے کہ یہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں کس کی وجہ سے؟ پیسے کی وجہ سے. آج کوئی ہیروئن بیچتا ہے، کیوں بیچتا ہے؟ پیسے کی وجہ سے. آج ظالم کی حمایت کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ پیسے کی وجہ سے. یعنی دنیا کی 80%، اس 80% اگر برائیاں دیکھیں ان کا تعلق حب دنیا سے ہے. اگر حب دنیا ختم ہو جائے تو انسان یہاں جنت کی طرح رہ سکتا ہے. اور یاد رکھیے امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو امام کا جو سب سے عظیم شان کارنامہ ہوگا کہ دلوں سے محبت دنیا نکل جائے. دنیا کی محبت نکل گئی تو ساری مشکلات حل ہو گئی. حدیث میں ہے کہ جب امام پاک آئیں گے تو کوفے میں ایک انسان کئی کلو سونا لے کے پھرے گا، اعلان کرے گا کہ یہ زکوٰۃ کا سونا ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی لینے والا؟ کوئی نہیں آئے گا سونا لینے کے لیے. آج آپ اعلان کر کے دیکھیں کیسے آپ پہ حملہ ہوگا. کیونکہ آج ہماری فکر جو ہے وہ باطل ہے، ہماری فکر نجس ہے. ہر ایک چاہتا ہے میں کروڑ پتی بنوں، کروڑ پتی بنوں. ٹی وی بھی یہی سکھا رہا ہے، ہاں ریڈیو بھی یہی سکھا رہا ہے، انٹرنیٹ. لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی کامیابی ہے. نہیں عزیزان گرامی، کروڑ پتی بننے میں کامیابی نہیں ہے. یہ غلط فکر ہے، یہ شیطان کی فکر ہے. لوگ رشوت کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں کہ بڑا بنگلہ مل جائے، بڑی گاڑی مل جائے، سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ زیادہ سکون سے رہتے ہیں. نہیں، جو اصل سکون ہے وہ ایمان میں ہے، پیسے میں نہیں ہے. جو اصل سکون ہے وہ محبت اہل بیت میں ہے، پیسے میں نہیں ہے. اگر پیسے میں زیادہ سکون ہوتا تو پیسے والے ملکوں میں زیادہ خودکشی کیوں ہوتی؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ہر سال جو ہے نا گوگل میں آپ جا کے دیکھیے، وہ آپ کو مل جائے گا اس سال سب سے زیادہ خودکشی کس ملک میں ہوئی. تو کبھی جاپان کا نمبر ہوتا ہے،
کبھی امریکہ کا نمبر ہوتا ہے، کبھی فرانس کا۔ غریب ملکوں میں خودکشی نہیں ہوتی، پیسے والے ملکوں میں خودکشی ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ فکر غلط ہے کہ ہم کروڑ پتی بن جائیں گے تو ہم زیادہ خوش ہو جائیں گے، بلکہ کروڑ پتی والے زیادہ ٹینشن میں، ان بیچاروں کو تو نیند بھی نہیں آتی جب تک گولی نہ کھائے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ بہت پیاری حدیث ہے، چہل حدیث، امام خمینی کی کتاب ضرور پڑھیں، خصوصاً جو بچے یہاں رہتے ہیں، ان کی فارسی بھی اچھی ہے، بہترین کتاب ہے۔ اور اس میں ایک حدیث ہے حب دنیا، حب دنیا کی حدیث ضرور پڑھیں، ایک بار نہیں 10 مرتبہ پڑھیں۔ اس میں حدیث یہی فرماتی ہے جس کے دل میں حب دنیا ہے وہ ہمیشہ پریشان ہے۔ نہیں سمجھے کہ وہ خوش ہے، جس کے اچھا غریب ہے مگر حب دنیا، اس کے کبھی بھی سکون نہیں ہے، کبھی بھی سکون نہیں۔ آج کہے گا مجھے 1 لاکھ مل جائے تو کیا 1 لاکھ مل جائے گا، اسے سکون ملے گا؟ پھر کہے گا 1 ملین ملے، ملین کے بعد سکون ملے گا؟ نہیں، کہ 1 بلین ملے۔ مرحوم زیدی صاحب کہتے ہیں انسان کی کھوپڑی الٹی ہے، الٹا برتن سمندر میں بھی رکھو تو کبھی بھرے گا نہیں۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ اور حدیث میں بھی یہ ہے کہ حب دنیا کیا ہے؟ یہ سمندر کے پانی کی طرح ہے، سمندر کا پانی جتنا پیو گے اور پیاس بڑھے گی، اور پیاس بڑھے گی، اور پیاس بڑھے گی۔ حب دنیا ایسی نجاست ہے جو شمر کو پالتی ہے، شمر ہمیں دیتی ہے، شمر حب دنیا کا شکار ہے، جو عمر ابن سعد بناتی ہے۔ عزیزان گرامی، بچپن سے بچوں کے دل سے عشق محبت دنیا کو نکالیں، یہ آپ کی کامیابی ہے۔ حاتم طائی کیسے بڑا سخی بن گیا، حالانکہ مسلمان بھی نہیں تھا، مگر جب معصوم سے پوچھا کہ حاتم طائی کہاں ہے، جنت میں یا جہنم میں؟ یہ جنت جہنم برزخ کے ہے، اصلی جنت جہنم تو قیامت کے بعد ہوں۔ تو معصوم نے فرمایا کہ یہ جہنم میں نہیں ہے، جنت میں بھی نہیں ہے، ایک مقام ہے اعراف، جنت اور جہنم کے بیچ میں، یعنی جو لوگ نیک تھے انہوں نے کبھی ظلم نہیں کیا، کبھی کسی کا حق نہیں کھایا، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، چاہے عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو، کوئی، انہوں نے پوری زندگی کبھی ظلم نہیں کیا، کسی کا حق نہیں کھایا، اچھے کام کیے، مگر ان کو کبھی حق کا پیغام نہیں ملا، کسی نے حضور پاک کی نبوت کا پیغام نہیں سنایا، اور تعصب بھی ان کے اندر نہیں تھا، اگر سناتے تو مومن ہو جاتے۔ تو فرمایا ایسے لوگ جہنم میں نہیں ہوتے، اعراف میں ہوتے ہیں، وہاں پھر اعمال انجام دیں گے، اس کے بعد جنت میں جائیں گے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ تو یہ جو ہے سخاوت حاتم طائی نے کہاں سے سیکھی؟ کہا ماں سے، جو چھوٹا بچہ تھا نا، ماں اسے مثلا 2 روپیہ 2 تومان دیتی تھی کہ 1 تمہارے لیے 1 فقیر کے لیے۔ ہر دن حاتم طائی بچپن میں 1 تومان یا 1 درہم فقیر کو دیتا تھا، تو جب بڑا ہوا تو دنیا کا سب سے بڑا سخی بن گیا۔ دیکھیے اگر لینے میں لذت ہے تو دینے میں بھی لذت ہے، لینے میں نفس کو لذت ملتی ہے اور دینے میں روح کو لذت ملتی ہے۔ اب دیکھیے آپ ٹھنڈی میں بیٹھے ہوئے، ابھی میں وضو کرنے گیا تو جوان جو کھانا آپ کے لیے پکا رہے ہیں، اتنی گرمی تھی وہاں، اتنی گرمی تھی کہ شاید ٹیمپریچر وہاں 58 تک ہو۔ ہاں کون رہ سکتا ہے 58 سینٹی گریڈ میں؟ کھانا پکا رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ یہ عشق حسین ہے، حالانکہ جسم کو تکلیف ہو رہی ہے مگر ان کے روح کو لذت مل رہی ہے۔ کئی گھنٹے وہ بیچارے اس گرمی میں آپ کے لیے کھانا بنا رہے ہیں۔ تو لذتیں 2 قسم کی ہیں، ایک جسم کو لذت ملتی ہے
اور ایک روح کو لذت ملتی ہے. جسمانی جتنی لذتیں ہیں وہ تب تک ہیں جب تک آپ زندہ ہیں. مرنے کے بعد کھانے کی لذت ختم، پینے کی لذت ختم، نکاح کی لذت ختم. مگر جو روحانی لذتیں ہیں وہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ان کا عروج وہاں ہوتا، ان کا کمال وہاں ہوتا. یہ امام حسین علیہ السلام کے غم کی لذت یہ مرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ جو آنسو بہائے تھے ان آنسوؤں کا صلہ قبر میں مولا حسین کیا دیتا. یہ عظیم الشان لذت ہے. تو عزیزان گرامی اس فکر کو مٹا دیں کہ کروڑ پتی جو بن گئے وہ زیادہ خوشحال ہیں، زیادہ خوش ہیں نہیں. اگر فرض کریے آپ کی جیب میں پیسہ ہے، آپ کی جیب میں سونا ہے، تو آپ کو کتنے ڈاکوؤں کا خطرہ ہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ان پیسوں کی وجہ سے آپ مارے جائیں گے، لیکن آپ کے جیب میں کچھ نہیں ہے. آپ زیارت کے لیے جاتے مولا حسین کے، آپ سڑک پہ سو جاتے ہیں، آپ کو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اسی لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ دولت کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے، مگر علم اہل بیت وہ ہے جو تمہاری حفاظت کرے. علم حاصل کرو، دولت کے پیچھے مت بھاگو. جس اللہ پاک نے آپ کو خلق کیا ہے اس نے رزق کا بھی ذمہ اٹھایا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کوشش نہ کریں، مگر پریشان کبھی نہ ہو جائیں رزق کے لیے. یہ پریشانی شیطان دلاتا، یوسوس فی صدور الناس، تاکہ پریشان کروں، ارے تم فقیر ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، فقیر، تاکہ اس کو حرام کی طرف لے جاؤں، ظلم کی طرف لے جاؤں، خرابی کی طرف لے جاؤں. کبھی بھی پریشان نہ ہو. رزق کے بارے میں خدا نے ذمہ دیا ہے، جس اللہ نے خلق کیا وہ رزق دے گا. کبھی رزق کی پریشانی نہ کرے. نبی پاک تھے، ساتھ میں حضرت ابو ذر تھے، درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اوپر پرندے تھے. نبی پاک نے کہا ابو ذر ذرا اوپر دیکھ. کیا دیکھا؟ ایک پرندہ اندھا ہے. اب دوسرے پرندے آ رہے ہیں، کوئی اس کو دانہ کھلا رہا ہے، کوئی اس کو پانی پلا رہا ہے، کوئی اس کو فروٹ کھلا رہا ہے. ابو ذر نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اللہ کی شان ہے. نبی پاک نے کہا یہ منظر اس لیے دکھا رہا ہوں کہ کبھی رزق کے بارے میں پریشان نہ ہونا. دیکھو اللہ کا انتظام. ایک اللہ کے نبی تھے، اللہ نے اسے منظر دکھایا، جاؤ لوگوں کو بتاؤ ایک منظر. کیا دیکھا؟ کہ سمندر سے ایک حیوان نکلا ہے، اس نے منہ کھولا، سمندر کے کنارے بیٹھ گئے. سبحان اللہ، یہ کیا کر رہا ہے حیوان؟ اتنے میں ایک چونٹی آتی ہے، اس کے منہ میں گندم کا دانہ ہے، وہ اس حیوان کے منہ میں چلی جاتی ہے، وہ اپنا منہ بند کر دیتا ہے. اب یہ حیوان نیچے گیا، نیچے گیا، سمندر کے نیچے 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 بالکل آخری تہ کے اندر ایک پتھر ہے، اور اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، ایک مخلوق خدا ہے، وہ بھوکا ہے. یہ چونٹی وہاں اس کے منہ سے نکلتی ہے، جو اس کے منہ میں دانہ ہے وہ اس کیڑے کے منہ میں ڈالتی ہے، پھر واپس اس حیوان کے منہ میں آتی ہے. حیوان پھر اوپر آتا ہے، چونٹی کو زمین پہ چھوڑتا ہے. اللہ کے نبی نے منظر دیکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ اللہ کیسے رزق پہنچا رہا ہے اس چھوٹی سی مخلوق کو جو سمندر کی تہ میں ہے، پتھر کے اندر ہے. چونٹی کی ذمہ داری دی کہ وہاں اسے دانہ پہنچائے. خدا نے کہا میری مخلوق کو شیطان ڈراتا ہے، کبھی رزق کے بارے میں پریشان نہ ہونا. صلوات پڑھیں محمد. لیکن اس کے بارے میں عقیدہ درست کریں. آج جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، میں کروڑ پتی بنو، کروڑ پتی بناؤ، چاہے حلال کے ذریعے سے حرام سے. کروڑ پتی بننا کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ رزق
لازمی ہے، انسان کی ضرورت ہے۔ اس کے بارے میں اگر انسان کا عقیدہ غلط ہے پوری زندگی اس کی برباد ہو جائے گی۔ اب کتنے لوگ ہیں یہ رزق روزی کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر امریکہ چلے گئے، انگلینڈ چلے گئے، ابھی خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ مولانا آئے تھے دولت کمانے کے لیے، سب سے بڑی دولت اولاد کھو بیٹھی۔ کیا آئے تھے دولت کمانے، سب سے بڑی دولت اولاد ہے، وہ کھو بیٹھی اس گندے ماحول میں۔ اور کتنے ماں باپ کے قاتل، کتنے ماں باپ کے قاتل ان کے بچے بنتے ہیں۔ کئی واقعات ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھے۔ مسلمان ہیں، غیرت تو ہے، وہ تو ختم نہیں ہوتی، غیرت تو فطرت میں ہے انسان، حتیٰ گورے بھی ہیں، کافر بھی، ان کے اندر بھی غیرت ہے۔ جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہی غیرت کی وجہ سے ہوتی ہیں، جو سوسائڈ ہوتے ہیں وہ غیرت کی وجہ سے، اس کی بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ ہم جب لنڈن میں امام جمعہ تھے تو اسٹین مول میں تھے، تو ایک صاحب صبح ایک انگریز آئے بزنس مین کہ مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ میں کہا کیوں بننا چاہتا ہوں؟ کہا میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا مگر اس نے بے وفائی کی، دوسرے کے ساتھ چلی گئی، میں شراب پیتا رہا غم کو مٹانے کے لیے پیتا رہا، میرا جگر ختم ہو گیا، شراب جگر کو نابود کر دیتا۔ ڈاکٹر نے تو خودکشی کرا ایک عورت کے لیے، بس مر جائے گا۔ میں نے سوچنا شروع کیا آخر اللہ نے کیوں خلق کیا، میں ایک عورت کے لیے خود کو مار رہا ہوں۔ جا کے میں نے چرچ میں، پہلے مذہبی نہیں تھا، مذہبی ہو گیا، سوال کیا، مجھے جواب نہیں ملا۔ پھر میں نے ہندو مذہب کو پڑھا کہ اللہ نے کیوں خلق کیا، مقصد کیا ہے، میں ایک عورت کے لیے خودکشی کر رہا ہوں، جواب نہیں ملا۔ پھر میں نے مذہب سکھ پڑھا، مجھے جواب نہیں ملا اللہ نے کیوں خلق کیا۔ پھر میں نے مذہب بدھسٹ پڑھا، سارے مذاہب پڑھے، مجھے جواب نہیں ملا کہ اللہ نے ہمیں خلق کیوں کیا ہے، کیا مقصد ہے حیات۔ پھر ایک چھوٹی کتاب میں نے پڑھی، نو یور اسلام، اب اسلام کو جانو۔ یہ کتاب میں نے بھی تھوڑی دیکھی تھی، بمبئی سے چھپی، کوئی خاص کتاب نہیں ہے، معمولی کتاب ہے کہ بہت علمی کتاب۔ میں چونکا کہ میں نے کہا اس کتاب وہ پڑھ کے تو مسلمان ہو گیا۔ میں کہا میں اس کتاب میں تو نے کیا دیکھا کہ مسلمان ہو گیا؟ کہ اس کتاب میں نے نماز کو دیکھا۔ دیکھیں ہم بچپن سے نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ میں اور چونکا کہ نماز، ہاں کہ نماز میں تو نے کیا دیکھا؟ کہتے کہ ہندو مذہب میں بھی مقصد نہیں، عیسائی ہے کہ بھئی صرف آپ سنڈے کو چلے جائیں، ایک دن چلے جائیں چرچ میں، ہندوؤں کا بھی اسی طرح سے، سکھوں کا بھی اسی طرح سے۔ مگر نماز جب میں نے دیکھی کہ نماز مقصد حیات بتلاتی ہے کہ جیسے تو پیدا ہوا ہے، جیسے تجھے شعور ملا ہے، بالغ ہوا ہے، تو اب جب فجر کو اٹھتا ہے تو بغیر مقصد کے پیدا نہیں ہوا ہے، پہلا کام یہ کہ نماز پڑھ، یعنی تیرے خلق ہونے کا مقصد عبادت ہے، تو بیکار خلق نہیں ہوا ہے، نماز پڑھ۔ پھر کام میں لگ گئے، نوکری پہ چلے گئے، پھر حکم ہے کہ نماز ظہر پڑھو، یعنی پھر خدا یاد دلاتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو عبادت کے لیے خلق ہوا ہے، تو صرف پیسہ کمانے کے لیے خلق نہیں ہوا ہے، نوکری کے لیے خلق نہیں ہوا، آجا نماز پڑھ۔ پھر سونے سے پہلے نماز مغرب عشاء، یعنی 5 وقت کی نماز جو ہے ہمیں مقصد حیات بتلا رہی ہے۔ نہ عیسائیوں میں ایسا نظام ہے، نہ ہندوؤں میں ہے، نہ یہودیوں میں ہے، کسی مذہب میں یہ نظام نہیں ہے کہ 5 مرتبہ ہمیں بتایا جائے کہ تمہارے زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ تو یہ غلط فکر کی وجہ سے کتنے لوگ تباہ ہو گئے۔ اب ظاہر ہے ایک بندے کی بیٹی اگر ہندو کے ساتھ بھاگ جائے تو وہ غیرت مند کیا کرے گا؟ غلطی تو خود تھی، پیسے کے پیچھے نکلا تھا۔ کتنے اتنے حادثات ہیں، کبھی بیٹی کو مار دیا، کبھی خود کو مار دیا۔ یہ سب پیسے کے پجاری لوگ ہیں، پیسے کمانے گئے تھے اور سب سے بڑی دولت اولاد کھو بیٹھے۔ عزیزان گرامی، یہ فکر باطل ہے، اسے نکال دیں۔
ملٹی ملینر ہونا یہ کامیابی نہیں ہے، یہ بربادی ہے، یہ بربادی ہے، فکر غلط ہے، سکون نہیں ملے گا۔ سکون کس چیز میں ہے؟ آئیے پیغمبر اسلام سے پوچھتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے، ایک گاؤں آ گیا، نبی پاک نے کہا کہ مجھے دودھ کی ضرورت ہے، اگر ایک گلاس دودھ مل جائے۔ اصحاب ایک دم دوڑے، وہاں اس گاؤں میں مسلمان تھے، ایک مسلمان کی بہت بکریاں بھینس گائے وغیرہ تھی، کہا نبی پاک کو ایک گلاس دودھ کا چاہیے۔ اس نے کہا معذرت، تھا بھی مسلمان، معذرت خواہ ہوں، میں دودھ بیچتا ہوں، نبی پاک سے کہیے کہ میں دودھ نہیں دے سکتا۔ یہ صحابیوں کا بڑا دل دکھا، یہ کیسا مسلمان ہے، ایک گلاس دودھ پیارے پاک نبی کے لیے قربانی نہیں دے سکتا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا قبلہ، وہ کہ اس نے معذرت کر لی کہ میں دودھ پہ نبی نے کہا جائیے اس کے لیے دعا کریں، پروردگار اس کو زیادہ مال دے، اس کو زیادہ دولت دے، بڑی بڑی دعائیں نبی پاک نے کی، اس کو یہیں آباد رکھ، شاد۔ سبحان اللہ، وہ اتنا بخیل کہ ایک گلاس دودھ کا نہیں دے رہا، اور نبی پاک نے اتنی لمبی دعا اس کے لیے مانگی۔ اب چلے آگے، دوسرا گاؤں آیا، اب یہ اصحاب خود دوڑے کہ نبی پاک کو دودھ کی ضرورت ہے، اور وہاں ایک مومن تھا، جب اس نے سنا دودھ نبی پاک کو چاہیے، کہا بھئی دودھ کیا، میری جان حاضر ہے، میں بکری کو ذبح کروں، بکرے کو ذبح کروں، نہیں، بکرا ذبح نہیں کا، صرف دودھ چاہیے۔ اس نے ڈھیر سارا، بہت سارا دودھ دیا، نبی پاک کو میرا سلام پہنچائے، میرا یہ دودھ قبول فرمائے۔ اور نبی پاک کی خدمت میں پہنچے دودھ لے کر۔ اب نبی پاک نے کہا آئیے اس کے لیے دعا کریں۔ اب لوگوں نے سوچا کہ اب اس کے لیے تو بڑی دعا ہونی چاہیے نا، یہ تو بڑا سخی ہے، یہ تو کہتے بھائی میں بکری کو ذبح کروں، میری تو قسمت یہ کھلی ہے کہ نبی پاک مجھ سے دودھ مانگ رہے ہیں، اس سے بڑی عزت کیا ہوگی؟ نبی پاک فرماتے آئیے دعا مانگے۔ دعا فرمائی، میرے اللہ اس کو اتنا رزق دے جتنی اس کو ضرورت ہے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ اس بخیل کے لیے نبی پاک نے کہا اس کو بہت مال دے، بہت دولت دے، بہت سونا، بہت بکریاں، اور یہ سخی کے لیے اتنی دعا بس چھوٹی، اس کو اتنا رزق دے جتنی اس کی ضرورت ہے، تو بہت چھوٹی دعا۔ پھر دوسرا جملہ تو سمجھے نہیں اصحاب، یہ تو بد دعا ہے، اے میرے اللہ اس کی اولاد کو تتر بتر کر دے، ادھر ادھر بکھر جائے، اس کے لیے دعا کی وہیں رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں، اس کے بچے وہیں بڑھ رہیں، اور سخی کے لیے دعا کیا مانگی؟ اس کی اولاد کو تتر بتر کر دیں، ایک جگہ نہیں رہے، پھیل جائیں ادھر ادھر۔ کہا قبلہ یہ آپ کی دعا ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، پہلی دعا تو ہمیں دعا ہے مگر بہت تھوڑی، دوسری تو بد دعا ہے۔ نبی پاک نے کہا بیٹھو میں سمجھاتا ہوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ذرا آگے تشریف لے آئے باقی، تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کے لیے جگہ بن سکے۔ درود پڑھ دیں اور ذرا آگے تشریف لے آئیے، درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بار دیگر چلو۔ دیکھیں یہ حدیث جو ہے نا عقیدے کو بدلنے کی ہے، اپنا عقیدہ آج بدلیں، کہ ہر ایک عقیدہ میڈیا نہیں کہ بھائی ملٹی ملینر بنے، کروڑ پتی بنے، اسی میں زندگی ساری ضائع ہو جاتی ہے، 60-70 سال کی زندگی، آخرت کے لیے انسان کچھ نہیں کرتا۔ اب نبی نے کہا سنو، غور سے سنو، میں نے اس کے لیے کیا دعا مانگی؟ اے خدا اسے اتنا رزق دے جتنی اس کی ضرورت ہے، محتاج نہ بنے۔ کہا تمہیں پتا ہے ہم اہل بیت اپنے لیے بھی یہی دعا مانگتے ہیں، اے خدا ہمیں اتنا رزق دے جتنی ہماری ضرورت ہو۔ ہم اہل بیت کبھی دعا یہ نہیں مانگتے کہ ہمیں کروڑ پتی بنا دو، ہمیں لاکھ پتی بنا دو، یہ سنت پیغمبر کے بھی خلاف ہے، سنت اہل بیت۔ پھر وجہ بتلائی کیوں؟ اگر اسے رزق زیادہ ملے گا، اس کی ضرورت ہے مثلا 1 ملین تومان، اللہ نے دے دیے اسے 100 ملین تومان، تو جو 100 ملین 90 ملین زیادہ ہیں، وہ اس کی دولت نہیں ہے، وہ اس کا پیسہ نہیں ہے،
اس کا حقیقی مالک یہ نہیں ہے. اس کی ضرورت ہے 10 ملین، اللہ نے دیے 100 ملین. تو قرآن کی آیت جو ابھی آپ نے سنی وَآتَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ، اس میں یتیم کا حق ہے، بیوہ کا حق ہے، مسافر کا حق ہے، غریب کا حق ہے، خدا کا حق ہے. مگر ہوگا کیا؟ وہ اس کے ہاتھ میں آ گیا نا پیسہ، 90 ملین اس کا ہے، اس میں غریبوں کا حق ہے، مگر وہ سمجھے گا یہ بھی میرا ہے. جا کے مرسڈیز گاڑی لے لے گا، جا کے بڑا بنگلہ لے لے گا، جبکہ وہ پیسہ یتیموں کا ہے، وہ یتیموں کا حق غصب کرے گا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ایسا نہیں ہوتا ہے. پہلے انسان کی تنخواہ تھی 1 لاکھ، ہاں اب ہو گئی 10 لاکھ. بھائی 9 لاکھ غریب کے راہ میں خرچ کرو، امام بارگاہ کو دو، یتیم کو نہیں. جب 10 لاکھ ہوگی تو اس کا اسٹینڈرڈ بڑھے گا. پہلے رہتا تھا چھوٹی کالونی میں، اب چلے جائے گا ڈیفینس. یہی ہوگا نا. پہلے چھوٹی گاڑی میں، اب مرسڈیز لے لے گا، کوئی بڑی گاڑی لے لے گا. یعنی یہ انسان کی جہالت ہے. جو انسان کہہ رہا ہے کہ میں ملٹی ملینر بنوں، پیسہ جب زیادہ ملے گا اس میں یتیم کا حق ہے، بیوہ کا حق ہے، غریب کا حق ہے، امام زمانہ کا حق ہے. 99% جن کے پاس پیسہ ملتا ہے وہ حق ادا نہیں کرتے. 1% لوگ ہیں جو حق ادا کرتے. 99% لوگ حق ادا نہیں کرتے. اگر 99% لوگ حق ادا کریں، دنیا میں کوئی فقیر نہ رہے، کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی بغیر گھر کے نہ رہے. ہر سال لاکھوں بچے بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں. ان کا قاتل کون ہے؟ وہی 100 ملین والا. علم تو ہے نا. وہ کہے گا نہیں میں نے زکوٰۃ دے دیا، میں نے خمس دے دیا، مولانا پھر میں کیوں قاتل ہوا؟ قرآن کی دوسری آیت آپ نے نہیں پڑھی، حق کے معلوم. زکوٰۃ بھی ہم نے دے دی، خمس بھی ہم نے دے دیا، ہاں واجب دے دیا، لیکن ہمیں معلوم ہو گیا کہ بھوک کی وجہ سے اس وقت یمن میں بچے مر رہے ہیں اور میرے بینک میں $1 ملین پڑے ہوئے ہیں. تو بچے جو قاتل ہوں گے اس میں میرا بھی گناہ شریک ہے. وہ میرا مال تھوڑی ہے. تیرا پیسہ اتنا ہے جو تیری ضرورت ہے، تو سب کا مالک نہیں ہے. یہ انسان اللہ کی راہ میں کیوں خرچ نہیں کرتا؟ آئیے بنیادی عقیدے کو. ایک عقیدہ میں نے یہ بدلا کہ کروڑ پتی بننا کامیابی نہیں، کروڑ پتی بننے سے آپ خوشی نہیں ہوگی. یہ آپ دوسروں کا حق کھا رہے ہیں. قیامت کے دن حدیث میں ہے آپ نے خمس نہیں دیا، یتیم کا حق نہیں دیا، بیوہ کا حق نہیں دیا، غریبوں کا حق نہیں دیا. قیامت کے دن یہ سارے لوگ آپ کے گریبان کو پکڑیں گے، آپ کی ساری عبادتیں چھین کر لے کے جائیں گے. آپ سب سے زیادہ فقیر قیامت کے دن ہوں گے. یہ حدیث کہتی ہے. یہ جو کروڑ پتی لوگ ہیں یہ قیامت کے دن سب سے زیادہ فقیر ہوں گے، کیونکہ وہ حق ادا نہیں کرتے ہیں. لہذا کروڑ پتی بننا کامیابی نہیں ہے. افضل الرزق ما یکفی، یہ پیغمبر کی حدیث ہے. افضل ترین رزق وہ ہے اتنا ملے جو ہماری ضرورت ہے. اگر میری ضرورت سے زیادہ ہوگا تو خطرہ ہے خیانت کا. اور 99% لوگ خیانت کر رہے ہیں، ورنہ کوئی فقیر دنیا میں نہ ہو. ایک جگہ پر اتنی دولت ہے، اتنی دولت ہے. اور عجیب حادثات بھی ہوتے ہماری ہدایت کے. کہتے ہیں یورپ میں ایک شخص جس کی آمدنی $1 بلین تھی، سونے کا عاشق تھا. پتہ نہیں کتنے 100 کلو سونا اس کے گھر میں تھا، اور اس کی چابی، اس کا نظام بھی اس نے ایسا رکھا تھا کہ اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہ ہو، اس کا مال چوری نہ ہو جائے. 100 کلو سونے کا مالک. یہ شیطان اسے ڈراتا ہے نا کہ تو فقیر ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، اور جمع کر، اور جمع کر. 100 کلو سونا اس نے جمع کیا تھا اپنے گھر میں، اور سسٹم ایسا تھا کمپیوٹرائز کہ اسی کے پاس چابی تھی، اسی کے پاس بٹن تھا. اب ایک مرتبہ اندر سونے والے کمرے میں گیا اور چابی گم گیا. وہ 100 کلو کا مالک وہیں بھوکا مر گیا. یہ زندہ واقعہ بتا رہا ہوں، جو سونے کو رازق مان رہا تھا. 100 کلو کا مالک 3-4 دن اسی کمرے میں رہا، سارے طرف سونا تھا، بھوکا بدبخت مر گیا.
یہ نشانیاں ہیں کہ رازق خدا ہے. تو سمجھ رہے کروڑ پتی بن جائے گا تو بھوکا نہیں رہے گا. خدا رزق دینا چاہے تو ابھی آپ نے سنا سمندر کی تہہ میں اس مخلوق کو رزق دے رہا ہے. یہ عقیدہ باطل ہے عزیزان گرامی کہ کروڑ پتی بنے. اسی میں لوگ زندگی برباد کر دیتے ہیں, جوان برباد ہو جاتے ہیں, حیاتیاں برباد ہو جاتی ہیں, سکون برباد ہو جاتے ہیں, حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں. افضل الرزق ما یکفی, افضل ترین رزق وہ ہے جو اتنا ملے جو میری ضرورت ہے. اے خدا میری ضرورت سے زیادہ میرا امتحان ہے, شاید اس امتحان میں کامیاب نہ ہو جاؤں. اور اس کے بعد دوسرا عقیدہ جو لوگ اللہ کی راہ میں نہیں دیتے, بخیل ہوتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود کو مالک سمجھتے ہیں. ہر نماز میں ہمیں درس ملتا ہے مالک یوم الدین, مالک خدا ہے. جہاں انسان خود کو مالک سمجھے گا وہاں بخیل ہو جائے گا, وہاں اللہ کی راہ میں نہیں دے گا. میں مثال دوں, مثلا میں کسی کے یہاں کام کرتا ہوں, میں اس کا سیکریٹری ہوں, خزانچی ہوں. وہ میرے جو سیٹھ صاحب اس نے حکم کیا مولانا کاظمی صاحب وہ میری تجوری میں جو ہے نا $1,00,000 ہیں, اس میں $20,000 خمس کا دے دو. مجھے کیا تکلیف ہوگی, میں فوراً دے دوں گا, کیونکہ میں مالک تو نہیں ہوں نا, میں تو کام کرنے والا ہوں, سیکریٹری ہوں. آپ بھی یہی کریں گے, آپ کو کوئی تکلیف ہوگی؟ نہیں ہوگی. تکلیف تب ہوتی ہے جب انسان خود کو مالک سمجھتا ہے, یہ میں نے کمایا ہے. جبکہ ہر نماز میں درس یہ ہے کہ تو عبد ہے, ایاک نعبد, تو عبد ہے, میں تیرا مالک ہوں. عبد کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ مالک کو ہوتا ہے, اپنا کچھ نہیں ہوتا ہے. اور کس نے کہا میں مالک ہوں؟ یہ فرعونیت ہے. الیس لی ملک مصر, فرعون کا نعرہ ہے, قرآن کی آیت بنی ہے. فرعون کہتا ہے میں مصر کا مالک ہوں, میں مصر کا مالک. جس نے خود کو مالک کہا وہ فرعون بنا. انسان کسی شے کا مالک نہیں ہے. یہ کہتا ہے یہ زمین میری, یہ گھر میرا, نہیں. یہ سب ٹیمپرری ہے, یہ سب وہم ہے, یہ سب خیال ہے. انسان کسی شے کا مالک نہیں, فقط ایک شے کا مالک ہے, وہ اس کا عمل ہے. اگر عمل اچھا ہے تو آپ کا ہے, اگر عمل برا ہے تو آپ کا ہے. آپ اپنے عمل کے مالک ہیں. یہ گھر کے بھی مالک نہیں, پیسے کے بھی مالک نہیں, یہ سب یہاں رہ جائے گا, صرف عمل آپ کے ساتھ جائے گا. بس عزیزان گرامی, دو فکریں ہیں, ایک دنیا پرستوں کی فکر ہے اور ایک خدا پرستوں کی فکر ہے. دنیا پرست خود کو مالک سمجھتا ہے. اور حدیث معراج ہے, جب معراج پر پیارے پاک نبی گئے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دو نجاستیں جس کے دل میں ہوں گی, اے میرے محبوب, میں کبھی اس کے دل میں اپنی محبت کا نور نہیں ڈالوں گا. دو نجاستیں, ایک حب دنیا کی نجاست اور دوسری حب ذات کی نجاست. انشاءاللہ حب ذات کا جو ہمارا موضوع ہے حرم کی مجلس میں, صحن فاطمیہ میں, اور حب ذات کا یہاں, حب دنیا کا یہاں. یہ دو نجاستیں جس انسان کے دل میں ہیں, خدا قسم کھا رہا ہے, مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم, میں اس دل کو ویران کر دوں گا, میں اس دل کو برباد کر دوں گا جس کے اندر دو نجاستیں ہوں, حب ذات, اپنی ذات کی محبت, اور حب دنیا. جتنے نبی مارے گئے, جتنے اولیاء مارے گئے, کس کی وجہ سے؟ حب دنیا کی وجہ سے. یہ سارے یزیدی کیوں آئے تھے مولا حسین کو شہید کرنے؟ حب دنیا کی وجہ سے. عزیزان گرامی, ان مجالس میں جب آنکھوں میں آنسو آئیں دعا کریں. یہ میرے قیدی امام کی دعا ہے, مظلوم امام کی دعا. اخرج حب دنیا من قلبی. امام زین العابدین تو ابھی حمزہ شمالی میں فرمائے, اے خدا میرے دل سے, ہمیں سکھا رہے ہیں, ہمارے دلوں کو پاک کر رہے ہیں. اخرج حب دنیا, اے خدا حب دنیا کو میرے دل سے نکال دے. جب تک حب دنیا نہیں نکلے گی حقیقی حب امام حسین نہیں آئے گی. اور دوسرا بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر حب دنیا کو آپ نے نہیں نکالا تو آپ کی موت کفر پہ ہو سکتی ہے. یہ خطرہ ہے, یہ قرآن نے بتلایا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. آج تو مسلمان ہے,
یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ کہ تو مرتے وقت مسلمان بن کے مر. تو کیا ہم پھر کافر ہو جائیں گے؟ ساری زندگی حسین حسین کرتے رہے، علی علی کرتے، کیا مرتے وقت ہم مسلمان نہیں ہوں گے؟ فرمایا ہاں، اگر پیسے کی محبت تمہارے دل میں خدا کی محبت سے زیادہ ہے، پیغمبر کی محبت سے زیادہ ہے، امام کی محبت سے زیادہ ہے، تو تمہاری موت کبھی اسلام پر نہیں ہوگی، تمہاری موت کفر پہ ہوگی. شیطان سب سے بڑا حملہ موت کے وقت کرتا ہے، جبکہ دنیا ساتھ نہیں لے کر جائیں گے، مگر یہی حب دنیا ہمارے کفر کا سبب بنے گا، اور موت میں تکلیف شدید ہوگی، کیونکہ اپنے محبوبوں سے جدا ہونے کا نام موت ہے. جن کے محبوب دنیا میں ہیں ان کے لیے موت ہے، مگر جن کے محبوب آخرت میں ہیں ان کے لیے موت موت نہیں، شہادت ہے. صلوات بڑی محمد و آلہ. اگر آپ کے محبوب مولا علی ہیں تو آپ کے لیے موت موت نہیں ہے. اگر آپ کے محبوب مولا حسین ہیں، آپ اپنے محبوبوں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. موت محبوبوں سے جدا ہونے کا نام ہے. جس کے محبوب پیسے ہیں ان کے لیے موت، جس کے محبوب زمین ہے اس کے لیے موت، جس کا محبوب بڑا بنگلہ ہے، بڑی گاڑی ہے، خوبصورت بیویاں ہیں، ان کے لیے موت ہے، کہ ان کے محبوب یہاں پر ہیں، وہ محبوبوں سے جدا ہو رہے ہیں، ان کے لیے موت ہے. مگر شہید کو کیوں کہا گیا کہ شہید کو مردہ مت کہو؟ کیونکہ وہ تو محبوبوں سے ملنے کے لیے جا رہا ہے. اس کا محبوب حسین ہے، اس کا محبوب مولا علی ہے، اس کے محبوب کربلا والے ہیں، وہ کربلا والوں سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے لیے موت. لہذا عزیزو، یہ موت کی محبت، یہ دنیا کی محبت سکرات میں شدید تکلیف کا سبب بنے گا. اس نجاست کو نکال دیں. جب بھی آنسو آئیں، اے خدا میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دیں. شہید آیت اللہ دستغیب کا واقعہ ہے. کہتے ہیں ایک مومن تھا، امام بارگاہ میں کام کرنے والا تھا، دن بھر علی علی کرنے والا. اب اس کی موت، سکرات کا وقت آیا. مولوی صاحب آئے کلمہ پڑھو، کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہا، کہو محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کہا، کہو علی ولی اللہ. رک گیا. ارے یہ کیا ہوا؟ تو علی کا ماننے والا، علی کا عاشق. سکرات یعنی وہ نشے کی حالت ہوتی ہے، جو تکلیف ہے موت کی، وہی سکرات کی معنی بھی وہی ہے کہ انسان مدہوش ہوتا ہے تکلیف کی. ذرا ہوش میں آیا. مولوی صاحب نے کہا سنا نہیں تو نے؟ تو علی علی کہنے والا کیوں نہیں کہہ علی ولی اللہ؟ کہا سنا. پھر کہا کیوں نہیں رہتا؟ کہا ایک بزرگ آئے تھے، وہ اتنی ساری تھیلیاں پیسوں کی لے کر آیا تھا. کہا علی ولی اللہ مت کہو تو یہ سب پہلے تجھے دے دوں گا. یہ شیطان آخر وقت میں حملہ کرتا ہے. ہاں؟ اگر ذرہ برابر محبت پیسے کی مولا علی سے زیادہ ہے تو موت کافر ہو کے مرو. اسی لیے حکم خمس دو تو پتہ چلے کہ محبت تمہاری کس سے ہے، پیسے سے یا مولا علی سے ہے، پیسے سے یا امام زمانہ سے. ہاں، ذرہ برابر پیسے کی محبت ہے تو شیطان انسان کو کافر بنا کے مارتا ہے. لہٰذا عزیزو، یہ فکر غلط ہے کہ کروڑ پتی بنائیں. افضل ترین ذکر وہ ہے، افضل ترین رزق وہ ہے کہ اتنا ملے کہ ہم محتاج نہ رہیں. صلوات پڑھیں محمد. آج شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، اور محرم کا مہینہ میں انشاءاللہ اگر خلوص سے ہم نے چند جملے دعائے کمیل کے پڑھے، مولا علی کی دعا کے صدقے میں اللہ پاک ہمارے گناہ بخش دے گا. وقت کیونکہ بہت گزر چکا ہے، ایک دو جملے مولا کی دعا سے استفادہ کریں. یا سرے ارضا، یا سرے ارضا، یا سرے ارضا، یا سرے آو
لے آیا ہوں، لے آیا ہوں تیرے در پہ التجا، کیا یا سریع رضا، یا سریع، یعنی آج ہم سے راضی ہو جا، یا سریع یا اے خدا، اگر رمضان یا محرم کی راتوں میں ہم سے راضی نہ ہوا پھر کب ہوگا؟ اگر حسین کے صدقے میں ہم سے راضی نہ ہوا پھر کب ہوگا؟ یا سریع رضا، یا سریع رضا، ماشاءاللہ، یا سریع رضا، یا سریع مین عالم بین خوف و رجا، مومن ہمیشہ دو حالتوں میں رہے، خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت میں امید بھی ہو، 50% خوف ہو اور 50% اللہ کی رحمت میں امید ہو۔ جو گناہ کیے انہیں یاد کریں، اے خدا اگر تو چاہے میرے ایک گناہ کی وجہ سے مجھے 1000 سال جہنم میں رکھے تب بھی تو نے عدل کیا، کوئی ظلم نہیں کیا۔ میرے اتنے گناہ ہیں مگر آج میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں، آج میں تجھ سے مولا حسین کے صدقے میں بھیک مانگنے آیا ہوں۔ یا سریع، یا سریع رضا، یا سریع، بڑے پیارے جملے ہیں۔ من خطا می کنم تو عطا می کنی، اے خدا میں گناہ کے پیچھے گناہ کر رہا ہوں، تو نعمت کے پیچھے نعمت دے رہا ہے۔ یہ خدا کا کرم ہے، یہ خدا کا انداز ہدایت ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، خدا نعمت دیتا ہے۔ میں نے گناہ کیا، خدا تو نے مجھے بیٹا دیا، میں نے گناہ کیا تو نے مجھے بیٹی، میں نے گناہ کیا تو نے مجھے رزق زیادہ دیا، میں نے گناہ کیا تو نے مجھے علم کی نعمت دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ ہدایت ہے۔ مثال دوں تو سمجھ جائے۔ حضرت یوسف کے پاس جب وہ ظالم گناہگار بھائی آئے جنہوں نے حضرت یوسف کو تماچے مارے تھے، حضرت یوسف کو زخمی کیا تھا، کنویں میں پھینکا تھا، پھر چند ٹکوں میں بھیج دیا تھا، وہی ظالم بھائی آئے، ہر دن حضرت یوسف بھائیوں کو دعوت کرتے ہیں، دربار میں بلاتے ہیں، بڑے بڑے تحفے دیتے ہیں، بڑی بڑی دعوتیں دیتے ہیں۔ ہائے وہ یوسف کے بھائی تھے، سمجھ گئے، مگر ابھی تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھے۔ ایک بھائی نے کہا یوسف جو کام لینا ہے ہم سے لے لے، مگر بار بار ہمیں دعوت تو ہمیں نہ بلا، بار بار ہمیں تحفے نہ دے۔ حضرت یوسف نے کیا آپ کی شان کے خلاف تحفہ کم تھا؟ فرمایا نہیں۔ پھر کیا وجہ؟ جب تو تحفے دیتا ہے ہمیں اپنے گناہ یاد آتے ہیں، ہم نے کیسے تجھے تماچے مارے، کیسے بے رحمی سے تجھے کنویں میں پھینکا۔
اے خدا وہ یوسف کے بھائی تے سمجھ گئے مگر میں نادان نہیں سمجھتا، تو نعمت کے پیچھے نعمت دیتا ہے۔ یہ تازیان عشق مارتا ہے کہ میں تیرا عاشق بنوں، میں گناہوں سے توبہ کروں، مگر میں جاہل و نادان ہوں۔ سب مل کے یا سرے رضا ماشاء یا سرے من خطا می کنم تو عطا می کنی، من جفا می کنم تو وفا می کنی۔ گناہ خدا سے جفا کرنا ہے، گناہ خدا کی دربار میں بے احترامی کرنا ہے، پھر بھی خدا ہم سے وفا کرتا ہے۔ اگر خدا ہم سے وفا نہ کرتا کبھی مجلس حسین میں نہ بلاتا۔ یہ مولا حسین کی مجلس میں آنا دلیل ہے کہ خدا آپ سب کو بخشنا چاہتا ہے۔ اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا تو کبھی مجلس حسین میں آنے کی توفیق نہ دیتا۔ یہ بخشش کی مجلس ہے، یہ توبہ کی مجلس ہے، یہاں سے انسان حر بن کے جاتا ہے، یہاں سے پاک ہو کے جاتا ہے۔ اے عزیزو، اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا خدا کبھی پیارے پاک نبی کو خلق نہ کرتا۔ اے گناہگار، تو جتنا گناہگار ہے مجھے نبی کا واسطہ دے، میں تیرے سارے گناہ بخش دوں گا۔ وہ رحمت العالمین نبی ہے، صرف رحمت العالمین اکیلے نہیں۔ اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا خدا کبھی مولا علی کو خلق نہ کرتا۔ کتنا بھی گناہگار ہے خدا کو مولا علی کے زخمی سر کا واسطہ، خدا تیرے گناہ بخش دے گا۔ اگر خدا نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا خدا کبھی پاک بی بی فاطمہ زہرا کو خلق نہ کر۔ یہ سب معافی کے دروازے اللہ نے خلق کی عزاداروں کے۔ کتنا بھی گناہگار ہے خدا کو واسطہ دے۔ اے خدا تجھے شکستہ پہلو زہرا کا واسطہ میرے گناہ بخش، خدا گناہ بخش دے گا۔ اگر خدا نے ہمیں خلق نہ معاف نہیں کرنا ہوتا کبھی علی اصغر کو خلق نہ، علی اصغر باب الحوائج، علی اصغر باب الحوائج۔ عزیزوں، بیشتر طلبہ کا مجمع ہے، ایک عارف باللہ سے نقل کر رہا ہوا کہ ایک شخص یہیں ایران کے رہنے والے بڑے عالم تھے، کوئی گناہ نہیں تھی، حب ریاست میں مبتلا تھی کہ مجھے بڑا مقام ملے، وزیر بن جاؤں، گورنر بن جاؤں، یہ مقام۔ حب ریاست بھی حب ذات ہے۔ ملعون ملعون من ترعس، ملعون ہے جو چاہتا میں رئیس ہو جاؤں، میں صدر بن جاؤں، میں رہبر بن جاؤں، میں پریزیڈنٹ۔ انسان خادم بنے، خادم۔ کبھی ریاست کا خیال بھی مت لائیے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ کوئی گناہ نہیں تھے سالم کے،
مگر ریاست طلب تھا مقام کے پیچھے. ریاست طلبی کا انجام کیا ہے؟ جب یہ ولی خدا جس کی چشم برزخی کھلی ہوئی تھی کہ میں اس کی قبر پہ گیا، میں نے دیکھا ریاست طلبی کی وجہ سے 2000 سال اسے برزخ کی قید میں رہنا پڑے گا. اللہ، 2000 سال برزخ زندان میں. یہ حکم جاری ہو گیا. مگر اس کے بعد پھر جب اس عالم نے دوبارہ اس کی قبر کو دیکھا الحمدللہ عذاب نہیں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، عذاب تھا، واپس آئے دیکھا عذاب نہیں ہے. پروردگار کیسے عذاب معاف ہو گیا؟ کہ اس کا ایک بیٹا مدرسے میں گیا ہے، اس نے جا کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکارے، میں اس کے باپ پہ کیسے عذاب نازل کروں؟ اس قدر خدا کرے. آئے دوبارہ یہ عالم کہ میں قبر پہ گیا، دیکھا یہ عالم آزاد ہو گیا، برزخی جنت دار السلام میں پہنچ گئے. پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس عالم نے زندگی میں ایک مرتبہ علی اصغر کے مصائب پڑھے تھے اور لوگوں نے گریہ کیا تھا. علی اصغر کے مصائب خدا کو اتنے عزیز ہیں، اس عالم کو خدا نے 2000 قید سے آزاد کر. ان رونے کی عظمت کو سمجھیں، ان آنسوؤں کی عظمت کو سمجھیں کہ جو آنسو نکلتے ہیں یہ آنسو نہیں ہیں، یہ جنت کی ٹکٹ ہے، یہ جنت کے دروازے کھول. عزیزو، دوسری روایت بھی ہے کہ ایک انسان گنہگار تھا، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا گیا. فرمایا ایک نورانی نوجوان آیا، اسے جہنم سے نکالا. اس کا جسم جل رہا تھا، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، دیکھا اس کا جسم سب ٹھیک ہو گیا. پوچھا اللہ کے رسول وہ جوان کون تھا؟ فرمایا ایک مجلس سے دعا میں گیا تھا، اس کے آنکھ سے ایک آنسو گرا تھا، اللہ نے اس آنسو کو اس شکل میں تبدیل کیا. یہ آپ کی ملکیت ہے، یہ آنسو آپ کی ملکیت ہے جو آپ سے جدا نہیں ہونے والے. آئیے آج اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، پہلی شب جو ماہ محرم کی، مولا علی کی دعا سے. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت كل لسان. میرے ساتھ مل کے پڑھیں، طالب علم کا مجمع. اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم. اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء. اللہم اغفر لی كل ذنب اذنبت وكل خطیئت اغتدتها. سب مل کے یا سریع رضا، یا سریع رضا، یا سریع، یا سریع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء. میرے ہاتھ میں رونا ہے، خدا تیرے ہاتھ میں بخشنا ہے.
آج ہم سے راضی ہو جا، ایسا واسطہ دے کہ کبھی خدا اس واسطے کو رد نہیں کرے گا۔ یہ پاک واسطے ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول ہو جائے۔ او میرے اللہ، تجھے واسطہ اس لحظے کا، دلوں کو لے جائیے کرب و بلا۔ اور جب 4 برس کی بچی نے، میں نے نام نہیں لیا، آپ نے رونا شروع کر دیا، سمجھ گئے یہ کون یتیم بچی ہے۔ بڑا درد بھرا واسطہ دے رہا ہوں، یقین ہے یہ دعا کسی کی رد نہیں ہوتی۔ او میرے اللہ، تجھے واسطہ اس گھڑی کا، او جب 4 برس کی بچی نے اپنے ہونٹوں کو او بابا کی کٹی ہوئی گردن پہ رکھ دیا، کربلا کی زمین ہلنے لگی۔ او بابا، میرے مظلوم بابا، او میرے پردیسی بابا، او میرے پیاسے بابا، یہ گردن کی رگیں کس نے کاٹی ہے؟ کاش میری گردن کٹ جاتی، او میرا بابا بچ جاتا۔ یہ درد میرا واسطہ خدا رد نہیں کرے گا، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ عزیزو، جتنا ظلم اس معصومہ پہ ہوا کسی اور میں کربلا میں نہیں۔ وجہ کیا تھی؟ ظلم کی وجہ کیا تھی؟ یہ وہ بچی تھی جو بابا کے سینے پہ سوتی تھی، رات کو درد بھرے بہن کرتی تھی، بابا او میرے مظلوم بابا، میں تیرے سینے پہ سونے کی عادی تھی، بابا مجھے خاک زندہ میں نیند نہیں آتی۔ مجھے نہیں معلوم سکینہ کیا بیان کرتی تھی، ایسے بیان کرتی تھی لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی تھی۔ شاید یہ بیان کرتی ہوتی ہوں گی، چچا عباس، چچا عباس قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں گی۔ چچا عباس قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں گی، ایک بار آجا میرا زخمی چہرہ میرے زخمی کا دیکھ کر جا۔ جب بی بی سکینہ پھپھی زینب کی گود میں بیان کرتی تھی، دل ہل جاتے تھے، یہ ظالم ظلم کرتے تھے۔ بڑی سخت روایت پڑھ رہا ہوں، سیدو معاف کرنا، اولاد والوں معاف کرنا۔ آیا پانی روتے ہیں، امام زمانہ اگر مجلس میں آئے آپ خون روتے،
مولا معذرت کے ساتھ بڑی سخت روایت ہے، سکینہ اکثر پھوپھی زینب کی گود میں ہوتی تھی، جب بیان کرتی تھی ظالم شمر، ظالم ابن سعد، ظالم حرملہ پھوپھی کی گود سے کیسے کھینچتے تھے، کس زبان سے بیان کرو، بالوں سے پکڑتے تھے۔ ظالم بالوں سے پکڑتے تھے، پھوپھی کی گود سے چھینتے تھے، کوئی تماچا مارتا تھا، کوئی تازیانہ مارتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم سکینہ کیا کہتی ہوگی، شاید یہ کہتی ہوگی کس جرم میں تماچا مار رہے ہو، میرا جرم بتاؤ، کس جرم میں مار رہے ہو؟ او تماچا مارنے والے، یہ بتا میرا جرم کیا ہے؟ کیا بابا کے غم میں رونا جرم ہے؟ کیا بابا کی غم میں آنسو بہانا جرم ہے؟ عزیزوں مصائب سن کے روئیں، اب قرآن کریم کی آیت سن کے روئیں۔ خدا قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اما الیتیم ولا تقہر، لوگوں کبھی یتیم کو نہ ڈانٹا کرو، یتیم کا دل بڑا نرم، یتیم کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، یتیم کو نہ ڈانٹا کرو۔ قرآن سن کے روئے ہو، اب نبی پاک کی حدیث سن کے رو۔ نبی پاک فرماتے مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، او مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، یہ نبی کے نوازے کی بیٹی ہے، او یتیم بھی ہے، سید زادی بھی ہے۔ عزاداروں بڑا ظلم ہوا اس بچی پر، سب سے زیادہ وطن جانے کی تمنا سکینہ کے دل میں۔ اللہ آپ کو اس ننھی سی قبر کی زیارت نصیب کرے۔ آج بھی سکینہ شام میں تنہا، اور جب شام میں شام ہوتی تھی پرندے ٹولیاں ٹولیاں کر کے زندان کے اوپر سے گزرتے تھے، سکینہ سجاد کا دامن پکڑ کے ایک سوال کرتی تھی، خود بھی روتی تھی، سارے زندان کو رلاتی۔ سنیں گے کیا سوال کرتی تھی؟ پرندوں کو دیکھ کے کہتی تھی سجاد بھیا یہ پرندے کدھر جا رہے ہیں؟ سجاد مولا سمجھ کے سوال رو کے فرماتے تھے سکینہ یہ اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ سکینہ رو کے کہتی تھی ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ ہم صغرا سے ملنے کب جائیں گے؟ عزادارو جس بچی کو وطن جانے کی سب سے زیادہ تمنا تھی وہ بابا بابا کر کے زندان مر گئی، وہ بابا بابا کر کے زندان میں مر گئی۔ یزیدی ملعونوں نے ایک مومنہ عورت کو غسل میت دینے کے لیے بھیجا،
یہ مومنہ آئی تاکہ سکینہ کے بدن کو غسل دے. ایک مرتبہ کرتا اتارا, گویا چھین کے پیچھے ہٹی, کہنے لگی میں اس بچی کو غسل نہیں دے سکتی, نہیں دے سکتی, اس کا پورا جسم زخمی ہے, اس کا پاک بی بی زینب نے فرمایا اے مومنہ تو چلی جا, ہم خود غسل دیں گے. آئے آئے, جب قید سے رہا ہوئے تو سب سکینہ کی قبر پہ آئے. مومنہ عورتیں بھی آئیں. جناب زینب نے کیا وصیتیں کی, کیا نصیحتیں کی نہیں معلوم, مگر یہ وصیت ضرور کی ہوگی. کیا فرمایا ہوگا, او شام کی مومنہ عورتوں, جب تمہیں اپنے بچوں کے پیار سے فرصت مل جائے, اس ننھی سی خبر میں اس ننھی سی قبر پہ آ جایا کرنا. اے خدا, جو جتنا مجمع رو رہا ہے سب کو ظاہر سکینہ بنا, سب کو ہمیں ظاہر زینب بنا. بی بی سکینہ کے صدقے اے خدا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. شب بخشش ہے خدا, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے, جنہوں نے ہم پر احسانات کیے ان کے گناہوں کو بخش دے, جن کا حق ہماری گردن پہ ان کے گناہوں کو بخش دے. میرے اللہ موت نہ دینا جب تک سارے گناہوں سے سچی توبہ نہ کر لیں. میرے اللہ موت نہ دینا جب تک کسی کا حق ادا نہ کر دیں. میرے اللہ موت نہ دینا جب تک نماز قضا ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ خمس قضا ہے وہ ادا نہ کر دیں. حب دنیا کو ہمارے دلوں سے نکال دے, اپنی محبت کے نور کو ڈال دے, اہل بیت کی محبت کے نور کو ڈال دے, امام زمانہ کی محبت کا نور دے, مریضوں کو شفا دے, بے گناہ قیدیوں کو رہائی دے. میرے اللہ جلد از جلد ہمارے مولا آقا امام زمانہ کا ظہور فرما, ان کے قدموں پہ شہادت نصیب فرما, مولا کی زیارت نصیب فرما. جو مانگا گیا عطا فرما, جو بھول گئے ہیں محتاج ہیں وہ بھی عطا فرما. شب جمعہ ہے, اپنے مرحومین کو نہ بھولیے جن کے والدین میرے والدین کی طرح دنیا سے گزر گئے ہیں, اور جتنے علماء یہاں تھے یا وہاں پر ہیں ان دنیا سے گزر گئے. امام خمینی قائد شہید, اور یہاں اس امام برگاہ کے جو بانی تھے یا جنہوں نے خدمتیں ادا کی, جنہوں نے زحمتیں کی. بتایا میں نے کہ بیچارے سخت گرمی میں 60 سینٹی گریڈ گرمی تھی نیچے, جہاں وہ بیچارے جوان آپ کے لیے کھانا بنا رہے ہیں. پروردگار انہیں صحت و سلامتی عطا فرما, جو خدمتیں کر رہے ہیں رضاکاری کر, پروردگار ان کی دعائیں قبول فرما, پروردگار ان کے مقامات کو بلند فرما. سارے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ.